صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات محترم، قبلہ عالم کے ارشاد کے مطابق آپ نے حکم فرمایا ہے۔ ویسے تو میں آپ کی کافی دیر سے سمع خراشی کر رہا تھا اور آپ بھی اس انتظار میں تھے کب اس سے جان چھوٹے گی، لیکن ایک دفعہ پھر حضرت صاحب نے آپ کے سروں پہ سوار کر دیا ہے، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ ہمارے قبلہ حافظ حسنات احمد صاحب قادری نے ہماری توجہ اس طرف کرائی ہے کہ اس ملک میں آج مدرس ڈے منایا جا رہا ہے۔ تو جمعے کے دن میں نے آپ حضرات خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے ممبر پر تشریف لے جاتے ہوئے 3 دفعہ آمین فرمایا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج آپ نے ایسی بات کی جو اس سے پہلے نہیں کی تھی، 3 دفعہ آپ نے آمین فرمایا ہے، اس آمین فرمانے کی وجہ کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب ممبر پر چڑھ رہا تھا تو جبریل آئے اور جبریل امین نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے سامنے رمضان آئے اور اس کی مغفرت کرائے بغیر چلا جائے اس کی ناک خاک آلود ہو، اور جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ میرا ذکر سن کر مجھ پر درود نہ پڑے اس کی ناک خاک آلود ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور تیسری بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبریل نے دعا کی کہ اس آدمی کی بھی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے مغفرت کی سند حاصل نہیں کی، اس کی بھی ناک خاک آلود ہو۔ دوسری روایت کے اندر وہ شخص تباہ ہو کے لفظ آئے، تباہ ہو وہ شخص جس کے سامنے یہ معاملات پیش آئے اور اس نے نبی پاک کی تعلیمات کے مطابق عمل نہیں کیا۔ عرض خدمت یہ ہے، رمضان شریف کی آمد ہے، ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں، اور تیاری جو نہیں کر رہا ابھی تک غافل ہے اس کو شروع کرنی چاہیے کہ رمضان شریف کی آمد ہے، میں نے کیا تیاری کی ہے، استقبال کرنے کے لیے میں کتنا سارا تیار ہوں، تراویح پڑھنے کے لیے، روزے رکھنے کے لیے میں اپنے آپ کو تیار کیا کہ نہیں کیا، میرا ظرف تیار ہے کہ نہیں ہے۔ اس میں اس حدیث کے اندر تیسری بات جو سرکار نے ارشاد فرمائی کہ وہ بندہ تباہ ہو کہ جس کے ماں باپ موجود ہوئے اور ان کی خدمت کر کے اس نے مغفرت کی سند حاصل نہیں کی ہے۔ ہمارے نبی کی تعلیمات کا ذرا رنگ تو دیکھو کتنا خوبصورت ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں میری امی جی مجھ پر خفا ہوئی اور کہنے لگی تو کتنی دیر ہوئی گئی سرکار کی بارگاہ میں نہیں گیا تم؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں یا میں امی جی ابھی جاتا ہوں۔ آپ کہنے لگی جا اور جا کر اپنی مغفرت کی دعا بھی کرا، میری مغفرت کی دعا بھی کرا۔ اب یوں رنگ نظر آتا ہے کہ مسلمان گھر میں بیٹھا ہو تو ماں باپ کہیں جا رسول کی بارگاہ میں، اور رسول کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ماں باپ کا کیا حال ہے، ماں باپ کی کتنی خدمت کرتے ہو۔ یہ رنگ آج بنانے کی ضرورت ہے۔ ماں باپ جو ہیں بزرگ ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے وہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ تم مسجد گئے تھے کہ نہیں گئے تھے، پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے۔ جتنا تم اپنے پیر و مرشد کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے اتنا تمہارے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ جو بندہ دین پر عمل کرنے میں آسانی چاہتا ہے اس کی ڈیوٹی یہ ہے وہ اپنے پیر و مرشد کا رابطہ شیخ تیز کرے۔ جتنا پیر کے پاس زیادہ ہوگا اتنا اس کا دین پر عمل آسان ہو جائے گا۔ پیروں کے پاس جو آتا رہے گا اپنے ماں باپ کا وہ ہمیشہ نوکر رہے گا۔ جو پیر سے اپنا تعلق کوئی نہیں بنا سکتا نا، اپنے استاد سے کوئی تعلق نہیں بنا سکتا، تو پھر ماں باپ کے تعلق کو بھول جائے، اس لیے کہ یہ پیر کی بارگاہ ہے جہاں سے پتہ چلے گا ماں باپ کون ہیں۔ خدا اور اس کا رسول بتاتا ہے، اور اس کے بتانے سے اس کو جاننے والے لوگ بتاتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ کا کیا مقام ہے۔ میں نے اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم اپنے بچوں کو اس جگہ تک لا سکے جہاں نبی نے لانے کے لیے کہا تھا۔ اگر تم وہاں لے آئے تو دیکھو جو لوگ مساجد میں آنے والے ہیں، سلسلے والے ہیں، تعلق والے ہیں، اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں، ان کا تم دیکھو کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ جنہوں نے کتابوں سے دین پڑھا ان کا بھی دین دیکھ لینا، جنہوں نے کسی اللہ کے ولی سے پڑھا ان کا بھی دین دیکھ لینا۔ ایک دفعہ میں اس بات پر غور کر رہا تھا
کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہے، یورپ میں بھی اسلام پھیلا ہے، ادھر ہمارے سب کانٹیننٹ میں بھی اسلام گیا ہے، لیکن یورپ میں آنے والا اسلام پرانے وقتوں کی بات کر رہا ہوں آ کے چلا بھی گیا، وہاں کی مسجدیں چرچز میں تبدیل ہو گئیں، اور وہاں کے مسلمان جو تھے وہ پھر گورا سٹائل میں واپس آ گئے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ جہاں خواجہ اجمیری اسلام لے کر گیا تھا، جہاں عبداللہ شاہ غازی اسلام لے کر گیا تھا، جہاں داتا علی اجمیری اسلام لے کر گیا تھا، جہاں شاہ چراغ لاہوری اسلام لے کر گیا تھا، وہاں کے اسلام میں زوال نہیں آیا بلکہ ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو مجھے یہ پتا چلا کہ جن کا اسلام بادشاہوں کی معرفت آیا تھا یا نام نہاد ملاؤں کی معرفت آیا تھا، وہاں اسلام آیا بھی اور چلا بھی گیا، لیکن جہاں اسلام اہل دل کے ذریعے آیا تھا، جہاں اللہ کے ولیوں کے ذریعے آیا تھا، جہاں اولاد رسول کے ذریعے سے اسلام آیا تھا، اسلام آیا تو ہے پر جا نہیں سکا۔ کتنا ظلم انڈیا میں ہوا ہے، کتنی بربریت اس انڈیا میں ہوئی ہے، برما میں کتنا ظلم کیا گیا ہے، آسام میں کتنا ظلم کیا گیا ہے، لیکن میں قربان جاؤں ان مسلمانوں پر، کشمیر کی ان بیٹیوں پر، ان نوجوانوں پر جنہوں نے اپنے خون دے دیے ہیں پر کلمے سے باز نہیں آئے۔ کتنے ظلم قبول کیے ہیں، گھروں کے گھر مسمار کر دیے گئے اور آگے لگا دی گئیں، گھروں کو تباہ کر دیا گیا، بیٹیوں کو زندہ مار دیا گیا، سب کچھ قبول کر لیا، لیکن کہا کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، جس کے زلف کے اسیر ہو چکے ہیں، اب مر تو سکتے ہیں پر اس قید سے آزادی نہیں چاہتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا لایا ہوا اسلام تھا جو اللہ کے ولیوں کی معرفت، خاندان نبوت کی معرفت آیا تھا، آج تک زندہ ہے۔ اس خاندان نبوت، آل رسول، اللہ کے ولیوں کی جو تعلیم تھی نا، اس میں لوگوں کو جو سبق پڑھایا جاتا تھا توحید رسالت کے بعد سب سے پہلا سبق ماں باپ کی خدمت کا پڑھایا جاتا تھا۔ سرکار کی یہ تعلیم ہے، جو بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے مغفرت کی سند نہیں لے سکا وہ پھر کیا ڈھونڈتا پھرتا ہے؟ قیامت کے میدان میں سرکار فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس صفات کی وہ سفارش لینے کے لیے آئے گا کہ یا رسول اللہ میری سفارش کیجئے، اگر اس کے ماں باپ اس سے راضی نہ ہوئے تو پھر مجھ سے امید نہ کرے کہ میں سفارش کروں گا۔ لوگوں دروازے سارے بند، اگر سرکار نے انکار کر دیا تو پھر کون سا دروازہ ہے جو ہم جائیں گے؟ اور وہ دروازہ کھلے گا تمہارے ماں باپ کی معرفت، اگر تمہارے ماں باپ راضی ہیں تو۔ یہ قبلہ عالم کی تعلیمات ہیں جو ہمیں ملی ہیں۔ ہم نے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، زندہ ہوں تب بھی، دنیا سے چلے جائیں تب بھی۔ دیکھتے نہیں ہو سالوں سال جنڈ شریف کا عرس کرانے کے لیے کتنے بےتاب ہوتے ہیں ہمارے مرشد، کیوں؟ یہ ان کا حق سمجھ کر، اپنی والدہ صاحبہ کا حق سمجھ کر، اپنے نانا جی کا حق سمجھ کر پورا سال بےتابی اور بےقراری سے گزارتے ہیں کہ کس دن وہ دن آئیں گے جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا، دوستوں کا جلوس لے کر جاؤں گا، اپنے والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تو زندہ ماں باپ سے بھی اور اس دنیا سے پردہ کر چکے ماں باپ سے بھی، ان کی قبروں سے بھی وفا کرنا، یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے۔ میں پڑھ رہا تھا جب حضور نبی پاک علیہ السلام حضرت مائی آمنہ سلام اللہ علیہا کے دربار میں حاضر ہوئے تھے، آپ کو سلام کرنے کے لیے رب سے اجازت مانگی تھی، اجازت ملی تھی تو 1000 مجاہدین آپ کے ساتھ تھا جب آپ کے، کس شان و شوکت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مائی آمنہ سلام اللہ علیہا کی قبر پر حاضر ہوئے تھے، اور کیا خوبصورت جلسہ کیا ہوگا وہاں پر، کیا خوبصورت باتیں کی ہوں گی۔ اس لیے کہ صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور پر جا کر اتنا روئے کہ زندگی میں ہم نے کبھی آپ کو اتنا روتے گریا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اتنا روئے کہ خود بھی روئے، ہمیں بھی رلا دیا۔ مجھے بتائیں 8 سال کے بعد جنگ احد، میدان احد میں جانا اور وہاں جا کر جلسہ کرنا اور خطاب کرنا، اگر قبر والوں کے ساتھ بھی وفا نبی کی تعلیم میں نہ ہوتی تو ادھر جانے کا کیا مقصد تھا؟ احد جا کر جو باتیں سرکار نے ارشاد فرمائی وہ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر نہیں کی جا سکتی تھی؟ نہیں، وہاں جا کر کی ہیں۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ ہم زندوں سے بھی وفا کرتے ہیں، اگر وہ وفادار تھے تو ان کی قبروں سے بھی ہم وفا کر کے بتائیں گے۔ تو ماں باپ سے زیادہ بڑا کون ہے؟ اس لیے آج اپنے رمضان کی تیاری بھی کرنی ہے اور اس سائے میں کرنی ہے کہ کیا ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہیں کہ نہیں۔ اگر راضی نہیں ہے تو ان کو راضی کرو، اگر ناراض چلے گئے تو ان کی قبروں پر جاؤ اور جا کر ان کو راضی کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں حضور قبلہ عالم کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ اپنے ارشادات عالیہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔